الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ملی اخوان، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ سورہ تحریم کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آج ہم انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں اس دعا کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات، صحیح بات، سچی بات کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اخلاص الہیت کے ساتھ رب العالمین اور نبی کائنات کے ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ موضوع ہے ہم جہنم کے آگ سے کیسے بچیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خاص مقصد یہ ہے کہ بندے میرے اس مقدس سرزمین پر رہتے ہوئے رب العالمین کے انعامات
وہ احسانات سے مستفید ہوتے ہوئے رب العالمین کی شکر گزاری کریں، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور احکامات پر عمل کریں۔ اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے ذریعے سے اور اپنے آخری نبی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو تعلیمات اور احکامات و پیغامات بھیجے اور پہنچائے ہیں اس پر خلوص للہیت کے ساتھ عمل کریں۔ یہی ایک انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی کا ضامن ہے اور انسان کے اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا بڑا مقصد۔ اگر ہم انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری کریں گے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو دیا ہے، اگر ہم اس کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ انجام دیں گے تو یقیناً ہمارا رب ہم سے راضی اور خوش ہوگا۔ اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی خوشحال رکھے گا اور مرنے کے بعد ہمیں اس جہنم کی آگ سے معمور اور محفوظ رکھے گا اور اپنی جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اسی چیز کو اللہ فرماتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اگر انسان کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا تو ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے لوگوں، اے بنی نوع انسان، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا لغو لعب کی چیز ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر ایک انسان، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرے گا، کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کرے گا۔ اس دنیا کے اندر اللہ نے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا اور پیدا کیا اور کچھ کتابوں کا بھی اللہ نے نزول فرمایا، لیکن ہمارے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ خاتم النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آ جانے کے بعد اللہ نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، تمام کتابوں کے احکامات اور تعلیمات کو اللہ نے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور اللہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ اب محمد کے آ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور احکامات اور قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اسی میں ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی۔ جو بھی انبیاء کرام اس دنیا کے اندر بھیجے گئے وہ ایک خاص قبیلے، ایک خاص خاندان یا ایک خاص لوگوں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو اللہ نے تمام جہان والوں کے نبی بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ ہم نے سارے جہان والوں کے لیے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تا قیامت جو بھی انسان اس دنیا کے اندر پیدا کیا جائے گا اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت کو مانے اور قرآن کریم کی تعلیمات اور پیغامات پر عمل کرے۔ ایسا ہی انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہوگا۔ اگر کوئی انسان کتاب و سنت کی خلاف ورزی کرے گا، نبی کائنات کی لائی ہوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو ایسے انسان سے اللہ ناراض ہوگا، ناخوش ہوگا، اور جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا
اس کو اس دنیا کے اندر ہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈال دے گا، مصیبتوں میں ڈال دے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کسی انسان سے خوش ہوتا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے اور اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم اس کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں. اس کو کس کی راحتوں کے ذریعے سے، اس کو آسائشوں کے ذریعے سے اس کی زندگی کو ہم خوشحال بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی ایمان والا ہوگا، اللہ والا ہوگا اور ایمان لانے کے بعد اگر وہ اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے گا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق، تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بندے سے راضی اور خوش ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا دے گا. اس کے کاروبار میں، اس کے تجارت میں، اس کی آل اولاد میں اللہ برکت دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ تو اس کی دنیاوی فائدہ ہے کہ اللہ اس کے کاروبار میں، تجارت میں، آل اولاد میں برکت دے رہا ہے، اس کی دنیاوی زندگی کو خوشحال بنا رہا ہے. اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسانوں کو، ایسے لوگوں کو ان کے دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر جیسے بھی اعمال کریں گے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ان اعمال کے حساب سے ہمارا جزا اور سزا دے گا، ہمیں جزا اور سزا دے گا. اللہ فیصلہ کرے گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ہم نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی ہم کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے، اور اگر ہم نے ذرہ برابر نیکی بدی کی ہوگی، گناہ کے کام کیے ہوں گے، معصیت کے کام کیے ہوں گے، برائی کے کام کیے ہوں گے، اس کو بھی ہم کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے. اسی کو اللہ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر اعمال کرو گے، تمہارے ان تمام اعمال کا پورا بدلہ کل قیامت کے دن دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس کو کل قیامت کے دن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے اور دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر اس اہم مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق. جس طرح نبی نے ہم کو بتلایا اور سکھلایا ہے، امت کے سامنے، صحابہ کے سامنے کر کے دکھلایا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اعمال انجام دینے ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دے، جیسا کرے، جتنا کرے اتنا ہی کرو، ویسا ہی کرو، اور جن کاموں کے کرنے سے روک دے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی اور کامیابی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. ہمیں اپنے اعمال ویسے ہی انجام دینے ہیں، اتنے ہی انجام دینے ہیں جتنا نبی نے ہم کو کر کے بتلایا اور سکھلایا. اگر ہم کمی اور زیادتی کریں گے تو ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، اور اگر ہماری نیکیاں برباد ہو گئی تو ہم کل قیامت کے دن اپنے منہ اللہ کو کیا دکھائیں گے، اور اللہ ہمارا فیصلہ کیسا کرے گا، اور ہمارا نامہ اعمال ہمیں کن ہاتھوں میں دے گا، ہم اور آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے
ضرورت اس بات کی ہے، ایک انسان پر، ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اگر اس دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہا ہے، اور ہمیں اور آپ کو کثرت سے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا اور سکھلایا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اس لیے کہ صرف ایمان لانا، کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا ایک مسلمان کے لیے جنت میں جانے کا یا اول مرحلہ میں جانے کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، اگر آپ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں اس دنیا کے اندر، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، صدقات و خیرات نہیں دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، تو آپ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، یا جنت کے اندر اول مرحلہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم گناہ کے کام کریں گے اس دنیا کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگیوں کو تنگ حال بنا دے گا، پریشان حال بنا دے گا، ہم کو قسم قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں میں ڈال دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ ہمیں پریشانی اور مصیبتوں میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے، ہمارے فرامین سے روگردانی کریں گے، خلاف ورزی کریں گے، ہمارے تعلیمات اور پیغامات پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کی زندگیوں کو تنگ حال بنا دیں گے، پریشان حال بنا دیں گے ایسے لوگوں کو۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی۔ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو، ایسے فاسقوں کو، ایسے فاجروں کو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقات و خیرات نہیں دیتے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں ایمانداری نہیں کرتے، اس طرح کے وہ تمام معاملات یا وہ تمام حقوق جس کی ہم ادائیگی نہیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ وہ ظالم و گنہگار و فاسق کہے گا اللہ تو نے آج ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا کے اندر تو نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میرے پیغامات آئے تھے، میرے رسول آئے تھے، میری کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، ان تمام تعلیمات پر تو نے عمل نہیں کیا، ان کو بالائے طاق رکھ دیا، اس لیے آج تمہیں بھلا دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے اور جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے معمور اور محفوظ رکھے، تو ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور صرف ہمیں ہی نہیں کہ ہم صرف خود نیک عمل کریں، اپنے آپ کو نمازی بنا لے، روزے دار بنا لے، تہجد گزار بنا لے، حاجی صاحب بنا لے، پانچ وقتہ نمازی بنا لے۔ اللہ صرف ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ نے ہم کو اس بات کا بھی مکلف کیا ہے کہ اگر آپ نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، حاجی صاحب ہو، فلانے صاحب ہو، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کیجیے، ان کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، ان کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجیے، اس لیے کہ ایک مسلمان پر، ایک ذمہ دار پر، ایک سرپرست پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کتاب و سنت کے ذریعے سے، اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے، کہ ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم خود نمازی ہیں تو اپنے بال بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں، انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر
سورۃ تحریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، تم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ، واہلیکم، اور اللہ نے فوراً کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی، اپنی بیویوں کو بھی، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی، اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ نارا اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، وہ جہنم جس پر ایسے سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ فرشتے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے حکم عدولی نہیں کرتے، جن کاموں کے لیے اللہ نے ان کو مکلف کیا ہے وہ اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے باتوں کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے، اور اس بات کے لیے ہم کو مکلف کیا گیا ہے کہ اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہو، بڑے بوڑھے ہو، قوم کے لیڈر اور سماج کے ابو اور قائد اور رہبر ہو، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ، اپنے آپ کو نمازی بنانے کے ساتھ ساتھ، آپ کو اپنے گھر والوں اور سماج کے لوگوں کی بھی فکر کرنی پڑے گی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، نگہبان اور پاسبان ہے، اور ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سماج کی اصلاح کی فکر کرے اور ان کو نماز کے لیے مسجد لے کر کے آئے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ ایک قوم کا لیڈر، ایک قوم کا امام بھی لوگوں کے اصلاح کا ذمہ دار ہے۔ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک عورت پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے شوہر کے گھر کی اصلاح کرے، اس کی فکر کرے، اور ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے۔ ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرے اور کوشش کرے اور لوگوں کو بھلائیوں کی طرف راغب کرے۔ یہ ہم پر اور آپ پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت کے اندر داخل فرمائے اور جہنم سے معمون اور محفوظ رکھے، تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں کی اور سماج اور معاشرے کی بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جنت اور وہ جہنم جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو داخل فرمائے گا، جس جنت اور جہنم کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا اور پیدا کیا ہے، اس جنت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ وہ ناپسندیدہ چیزیں حفت الجنت بالمکارہ، جو ہماری طبیعتوں پر ناگوار گزرتی ہیں، وہ اعمال، وہ کار خیر جو ہماری طبیعتوں پر گرا گزرتی ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ نے نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، جس کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، انسان جس کے کرنے کی طرف لپکتا ہے، پلٹتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کو انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرنے والی چیزوں سے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ تم جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ. میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسی چیز بنائی ہے جسے جنت کہا جاتا ہے، جاؤ اور اس کو دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اس جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس جنت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں رکھی ہیں، میوے ہیں، باغات ہیں، انگور کے، انار کے، سیب، کیلے اور دودھ کی اور شراب کی نہریں بہ رہی ہیں. اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے اس جنت کو سزا رکھا ہے. اس جنت کے اندر ہر قسم کی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت جبریل علیہ السلام اس جنت کو دیکھ کر کے واپس آتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو نے جنت بنائی ہے، بہت اچھی بنائی ہے اور اس کے اندر بہت اچھی چیزیں تو نے رکھی ہے، ہر قسم کی نعمتوں سے تو نے مالا مال کر رکھا ہے. اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، تیرے ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ تیرے اس جنت کے اندر داخل ہو. اللہ رب العالمین اس جنت کے اندر کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کے ارد گرد اس کے کچھ باؤنڈری بنا دیتے ہیں جو انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. پھر حضرت جبریل کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں اور اے جبریل جاؤ اور اس جنت کا دوبارہ مشاہدہ کر کے آؤ. حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس جنت کے ارد گرد جو باؤنڈری بنائی ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کا کرنا انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے، جس کا کرنا انسان کو پسند نہیں ہوتا ہے. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، صدقات و خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، حج اور عمرہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اعزاء اور اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات ہیں. اس طرح کے تمام کار خیر، تمام نیکیاں، تمام بھلائیاں جن کا کرنا انسان پسند نہیں کرتا ہے، جس کا کرنا انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے. انسان آج نماز پڑھنا نہیں چاہتا ہے، آج انسان روزہ رکھنا نہیں چاہتا ہے، آج انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا نہیں چاہتا ہے، آج انسان حسب استطاعت ہونے کے باوجود بھی رب العالمین کے مقدس گھر کی زیارت کرنا پسند نہیں کرتا ہے. مال کی حوث اس کے دل کے اندر اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں پسند نہیں فرماتا ہے. غریبوں کا تعاون کرنا، بیواں اور یتیموں کی پرورش اور حفاظت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، حسن سلوک کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماؤں کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ اپنے لین دین میں وہ ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتا، یا ایسے وہ نیک اعمال انسان اس دنیا کے اندر کرنا نہیں چاہتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس باؤنڈری کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام نیک اعمال سے اس جنت کو ڈھانپ دیا ہے. حضرت جبریل اللہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، تو نے جنت کو جن چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، جن کا کرنا انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے، انسان اس کو کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اے اللہ تیرے بہت ہی کم بندے اس جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے، تیرے بہت ہی کم بندے تیرے اس بنائے ہوئے جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز پڑھنا آج نہیں چاہتے. آج جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، جمعہ کے بعد ہماری یہ مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. کیا اللہ نے ہم پر اور آپ پر صرف جمعہ کی نماز فرض قرار دی؟ باقی 5 وقت کی نماز کو اللہ نے ہم سے معاف کر دیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین صرف جمعہ کے متعلق ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین ہم سے ان تمام اعمال کے بارے میں سوال و جواب نہیں کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق پوچھ تاچھ کرے گا. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلحت سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله. قیامت کے دن
اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ہم سے اور آپ سے اسی نماز کے متعلق پوچھے گا۔ اگر ہماری نمازیں صحیح رہی، صحیح سالم رہی، اگر ہم برابر مستقل طور پر پڑھتے رہے وقت کی پابندی کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا رہیں گے، اس کے بقیہ اعمال انشاءاللہ العزیز ہمارے بخیر رہیں گے۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ آج نماز سے پتوقتہ نمازوں سے غافل رہتا ہے۔ تو کیا اللہ کی بارگاہ میں ہم بخش دیے جائیں گے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جس عمل کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے سوال کرے گا، آج ہم اسی سے کوتاہ ہیں، اسی سے سستی اور تغافلی برتتے ہیں، اسی میں جو ہے سستی برتتے ہیں، تو کیا بقیہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا کہ ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں۔ کبھی موڑ میں آیا، من میں آیا تو نماز پڑھ لیے، کبھی من میں آیا تو نماز چھوڑ دیے۔ نماز تو منافقین بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن ایسے ہی ہماری طرح دل میں آیا پڑھ لیے، دل میں آیا چھوڑ دیے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان موجود ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ منافقین جو نبی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کی جماعتوں کے اندر شامل رہا کرتے تھے، ان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ منافقین قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب وہ نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ان کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں، تو ہماری نمازیں کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی؟ بہرصورت اللہ رب العالمین نے اس جنت کو ان تمام چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس کے رات حضرت جبریل کہتے ہیں اللہ تیرے اس جنت کے اندر تیرے بہت ہی کم بندے داخل ہو پائیں گے، اس لیے کہ انسان دنیا کے اندر ایک اعمال کرنا نہیں چاہتا، نماز پڑھنا نہیں چاہتا، روزہ رکھنا نہیں چاہتا، صدقات و خیرات کرنا نہیں چاہتا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتے ہیں جبریل جاؤ، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک اور چیز بنائی ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے آؤ، اس کا مشاہدہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل جاتے ہیں، اس جہنم کو دیکھتے ہیں جس کے اندر قسم قسم کی غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، وہ جہنم جو آگ اس میں بھڑکائی ہوئی ہے، جس جہنم کی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالی 1000 سال تک اس آگ جہنم کی آگ کو گرمایا اور بھڑکایا ہے، تب وہ جہنم کی آگ جو ہے جا کر کے سیاہ ہوئی ہے، سرخ ہوئی ہے، لال ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کو 1 سال تک گرم کیا ہے، بھڑکایا ہے، تب وہ جہنم کی آگ جا کر کے اس کی آگ سفید ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے اس جہنم کی آگ کو 1 سال تک گرمایا ہے، بھڑکایا ہے، اس کو تپایا ہے، تب جہنم کی آگ جا کر کے سیاہ اور کالی ہوئی ہے۔ اور اب جہنم کی آگ نبی کے فرمان کی روشنی میں سیاہ اور کالی ہے، جس جہنم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو داخل فرمائے گا اگر ہم اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کریں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی خلاف ورزی کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، صدقات و خیرات نہیں دیں گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے معاملات نہیں کریں گے، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، اپنے لین دین میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بےمانی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، دھوکہ دیں گے، کاٹا ماریں گے، اس طرح کا چوری کریں گے، اس طرح کو تمام اعمال سیئہ، وہ تمام گناہ کے کام، معصیت کے کام کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس جہنم کے اندر داخل فرمائے گا جس کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، جس میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، زہریلے قسم قسم کے جانور ہوں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس جہنم کو دیکھ کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، جس جہنم کو تو نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اور جو عذاب تو نے اس جہنم کے اندر رکھا ہے، جو آگ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، چلچلاتی ہوئی آگ ہے، تیرا کوئی بندہ نہیں پسند کرے گا کہ اس جہنم کے اندر داخل ہو۔ اللہ رب العالمین
اس میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں اور جہنم کے ارد گرد کچھ ایسی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں جس کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں. انسان کا ضمیر جس کے کرنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے، بھاگتا ہے، اس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ باؤنڈری بنا دیتے ہیں جہنم کے ارد گرد. جیسے زناکاری ہے، بدکاری ہے، رشوت کا لینا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زناکاری ہے، اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہے، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اس طرح کے تمام برے اعمال جس کو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا جن کے کرنے کی طرف ہماری طبیعتیں مائل ہوتی ہے، ہم اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ان تمام برے اعمال کو انجام دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہنم کو ڈھانپ دیتا ہے. حضرت جبریل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ حکم دیتا ہے جاؤ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ. حضرت جبریل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جہنم کے ارد گرد جن چیزوں کو رکھا ہے جس کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، انسان ان کو کرنا پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس دوبارہ لوٹ کر کے حضرت جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو نے جہنم کے ارد گرد جن چیزوں کو رکھا ہے جن کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہے، جن سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے، اللہ یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، پانچ وقتہ نمازی اور دیندار ہو، تقوی شعار ہو. ایسے ہی لوگ جن کو اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو، جو ان برائیوں سے بچ سکتے ہو، جو اللہ والے ہوں گے، وہی لوگ اس دنیاوی ان تمام خرافات سے، ان تمام اعمال سیئہ اور گناہ کے کام سے اور بچ سکیں گے اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھ پائیں گے. ایسے ہی لوگ اس جہنم سے بچ پائیں گے. اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اور نبی کائنات ہم کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ کے افراد، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنے جنتوں کے اندر داخل فرمائے اور اس جہنم کی آگ اور اس کی لپٹ سے تمہیں معمور اور محفوظ رکھے، تو تمہیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے کہ یہ جنت کا حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جنت بہت آسان چیز بھی ہے اور جنت کا حاصل کرنا بہت مشکل بھی ہے. اگر انسان اپنے نفس پر کنٹرول کر لے، اگر وہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت کو مفت میں دے دے گا. جنت جو ہے ہمارے لیے ہمارے پاس چل کر کے آئے گی. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم پر ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ تم مجھ سے جنت کا سوال کرو، تم مجھ سے جہنم سے پناہ مانگو خلوص دل کے ساتھ. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جنت کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ خلوص دل سے للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اس جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ کہ اے اللہ تو مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے، 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کہتی ہے اللہ تو اس کو جنت کے اندر داخل فرما دے. اور اگر کوئی انسان 3 مرتبہ جہنم سے سوال کر جہنم کے عذاب سے اور جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ قیود ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر صرف جنت کا سوال ہی نہ کرے، جہنم سے بچنے کی جو ہے دعائیں نہ کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر جو شرائط، جو قوانین، جو احکامات، جو تعلیمات ہم پر نافذ کیے ہیں ان تمام قوانین کی پاسداری کرے، حلال اور حرام کی تمیز کر کے اس دنیا کے اندر روزیاں کمائے اور خود بھی حلال روزی کھائے، اپنے بال بچوں کو بھی حلال روزی کھلائے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی پاسداری کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر ایک پاکیزہ اور مہذب زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل فرما دے گا. اس لیے کہ جنت جو ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم مجھ سے جنت مانگو میں تمہیں جنت دے دوں گا، جہنم سے پناہ مانگو میں تمہیں جہنم سے معمور محفوظ رکھ دوں گا. لیکن شرط یہ کہ انسان اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے. انسان کا صرف ایمان لانا جنت کے اندر جانے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکات دے، حج کرے، جو بھی قوانین ہم پر نافذ کیے ہیں ان تمام قوانین کی پاسداری کرے.
کرے اور جن تمام چیزوں سے ہم کو روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا ہے، ان تمام چیزوں سے انسان رک جائے۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا اور جہنم سے معمور اور محفوظ رکھے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین تمہارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جنتوں کے اندر اور خاص طور پر جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی اس جہنم کی دہنی آگ سے معمور اور محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطاکار بندے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری اس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی جلیل نیاز کو خم کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے اللہ تجھ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تجھ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی عزت ہے اور جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔